خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ ایک طبیعت کے بڑے سخت قسم کے بزرگ تھے، بہت سخت قسم کے بزرگ۔ ایک دن مسجد کے صحن کے اندر دو ستونوں سے اپنے 2 شاگردوں کو باندھا ہوا ہے اور خوب مار رہے ہیں، باندھ کر مار رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں یہ صورت، باندھ کر ان کو مار رہے ہیں خوب۔ تو ایک طالب علم پٹھان تھا، اس نے کہا کہ استاد تم کو کیا ہے، تم ہمیں مارتا ہے، ہم نے کیا کیا ہے؟ تو خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دم ان پر کب کبھی طاری ہو گئی کہ یار ایک شاگرد نے مجھ سے ایسے کہا کہ تم کو کیا ہے، تم ہمیں ایسے مار رہا ہے، ہم کوئی جانور ہے، بکری ہے؟ تو وہ بیچارے کب کپانے لگے اور رونے لگے، اور روتے روتے جو ہے ان نے اس شاگرد کو کھولتے گئے کھولا اور بولا بیٹا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے تجھے مارا، میں نے تجھے اپنا شاگرد سمجھ لیا تھا، پتہ چلا تو میرا شاگرد نہیں ہے بلکہ باپ ہے میرا جو مجھے آگے سے کہہ رہا ہے، لہٰذا جا تو اپنا کام کر۔ تو روتے روتے ایک دوسرے شاگرد کے پاس آئے اور اس کو کھولنے لگے، تو اس نے کہا کہ استاد جی کیا کرتے ہو؟ یہ ہوتے مدرسے کے اصل شاگرد۔ ہم نے خود مدرسوں میں دیکھا ہے، استاد مارتا ہے، صحیح کا مارتا ہے، جب ڈنڈا گر جاتا ہے تو وہی جس کو مار رہا ہوتا ہے وہ اٹھا کر ادب سے استاد کو دیتا ہے، یہ لو استاد جی لو مجھے مارو۔ آج کل کے دور کی طرح نہیں، اگر استاد نے ذرا سا ڈنڈا مار دیا تو پھر پہنچ جاتے ہیں مدرسے کے اندر استاد سے لڑنے کے لیے کہ یہ کیا کر دیا تم نے، ہمارے بیٹے کو مار دیا، یہ کوئی مفت کے اندر آیا اور ایسا آیا اور ویسا آیا۔ تو دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے جب پہلی بار وحی لا کر پیش کی تو اس وقت جبریل امین نے رسول اللہ کو دبایا تھا، یہ آپ نے سنا ہے، علماء نے اس سے یہ بات اخذ کی 3 دفعہ دبایا، اور ایسا دبایا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی تکلیف ہوئی، قریب تھا کہ میری روح نکل جاتی، اتنے زور سے دبایا۔ حالانکہ محمد الرسول اللہ نبی کے اندر کتنی طاقت ہوتی ہے، اتنے زور سے دبایا مجھے، اتنے زور سے دبایا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تھے استاد جو شاگرد کو، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میں نہیں پڑھ سکتا ہوں، شاگرد کہتے ہیں نا استاد جی نہیں آتا تو استاد ڈراتا ہے، تھوڑا مارتا ہے تاکہ ڈر کی وجہ سے زبان چل جائے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بھائی یہ مقصد نہیں ہے کہ مدارس کے اندر بس مارا ہی جاتا ہے یا اسکولوں کے اندر مارا ہی جاتا ہے۔ چند اساتذہ کی طبیعت سخت ہوتی ہے، وہ مارتے ہیں، لیکن مار اگر پڑتی ہے تو وہ بچے کے فائدے کے لیے پڑتی ہے۔ تو لہٰذا والدین کو کیا چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی خود تربیت کرے، ان کی ذہن سازی کرے، ان کو بنائے کہ بیٹا یہ جو استاذ کی مار ہے نا یہ فضول نہیں ہے، یہ استاذ کی مار تیرے لیے بڑی کام کی ہے، اس سے تو آگے جا کے بنے گا۔ تو خیر جب وہ شاگرد کو کھولنے لگے دوسرے کو تو وہ رونے لگا، کہا کہ استاد جی یہ کیا کر رہے ہو؟ رونے لگا، کہا کہ بیٹا تجھے بھی چھوڑ رہا ہوں، کہا کہ نہیں، رونے لگے اور کہا کہ استاد جی آپ ہماری ماں بھی ہو، آپ ہمارے باپ بھی ہو، آپ ہمارے سب کچھ ہو، آپ ہمیں مارو اتنا مارو کہ آپ ہمیں قتل کر دو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ہم کبھی بھی آگے سے اف نہیں کریں گے۔ تو خلیل احمد سہارنپوری نے اس کو کھولا اور سینے سے لگایا بیٹا، کہا کہ جا بچے تیری جب یہ ذہنیت ہے تو استاد کے لیے یہ جذبہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا پر تیرا نام ایسا چمکائے گا کہ رہتی دنیا تلک لوگ تجھے جانیں گے۔ تو وہی شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ بنے فضائل اعمال والے۔ ہاں قیامت تلک یہ فضائل اعمال پڑھی جائے گی، لوگ ان کو جانیں گے کہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کوئی شخص تھا، حدیث کا کتنا بڑا امام بن گیا۔ تو یہ حال تھا کہ استاد کے سامنے اتنے بڑے باادب تھے، تو تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام دیا۔ تو بچوں کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی استاد وغیرہ کوئی تھوڑی سختی کرے تو بچوں کو چاہیے کہ اس کو برداشت کریں، والدین کو جا کر نہیں بتائیں، اور اگر والدین کو پتہ چل جائے تو والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کو آگے سے ڈانٹ دیں۔ ہمیں بچپنے میں مار لگتی تھی، مدارس کے اندر اتنی مار لگتی تھی، اور اسکولوں کے اندر بھی ہم نے مارے کھائی ہیں، کبھی جا کے مجال ہے کہ گھر پہ بتایا ہو، کیونکہ ہم ڈرتے تھے کہ اگر گھر پہ بتائیں گے تو والدین الٹا ہمیں ماریں گے کہ تمہاری کوئی غلطی تھی تبھی تم نے مار کھائی۔ ہمارے والدین نے اس طریقے سے ذہن سازی کی تھی کہ اگر گھر پہ جا کے والدین کو بتاتے تو الٹا ہمیں مارتے کہ تم نے کوئی نہ کوئی شیطانی کی تھی یا تم نے سبق صحیح نہیں پڑھا تبھی تو تمہارے استاد نے مارا۔ تو ہم تو بولتے تھے کہ بس یہ استاد نے مار دیا نا، یہ استاد کی مار بھی ہمارے لیے بہت کم ہے، کیونکہ اگر آگے معاملہ پہنچا تو آگے والد بھی مارے گا، والدہ بھی مارے گی، اور بڑے بھائی بھی ماریں گے، سب ماریں گے کہ تجھے پڑھنا ہے ہر حال کے اندر، چاہے تو مر جائے لیکن تجھے پڑھنا ہے۔ ہمیں تو اس طریقے سے کہا تھا کہ بس تجھے پڑھنا ہے، اگر مر بھی جائے استاد تجھے مار بھی دے تو ہم نے تیرا خون جو ہے تیرے استاد کے اوپر معاف کر دیا۔